بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 17 دسمبر اور دن ہے جمعے کا۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے وزراء، ترجمان اور مشیر اپنی پریس کانفرنسز کے اندر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اور جب انہیں موقع ملتا ہے کسی بھی ٹیلی ویژن شو میں اپیئر ہونے کا پچھلے کچھ دنوں سے، وہ یہ بات آپ کو کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اب شہباز شریف کا بچنا ناممکن ہو گیا۔ حمزہ شہباز کو بہت جلد دوبارہ گرفتار کیا جائے گا اور ثبوت بہت ہی زبردست قسم کے موجود ہیں کہ اب ان دونوں کا بچنا ناممکن ہوگا اور وہ لوگ ان کے جو اعلی کار تھے ان کا بچنا بھی ناممکن ہوگا۔ ہم نے ماضی میں بھی شہزاد اکبر صاحب کی لمبی لمبی پریس کانفرنسز دیکھی، بہت سارے ریکارڈز جو میڈیا کو دکھائے گئے، بتائے گئے، اکاؤنٹس وعدہ معاف گواہ موجود ہیں، ثبوت موجود ہے، لندن سے پاکستان ٹی ٹیز اور پھر وہاں سے جو کیش بوائز تھے کس طرح پیسہ وصول کرتے رہے، یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھی گئی۔ 22 کروڑ عوام پچھلے 3 برسوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ خدارا کب ہوگا ان کیسز کا فیصلہ، کب ان ثبوتوں کو ریکارڈ پہ لایا جائے گا۔ اور جب ہم نیب سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک نئی کہانی ملتی ہے اور یہ گیم چل رہی ہے۔ یہ گیم کیا ہے؟ اور میں اس لیے اسے گیم کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور کیوں کیے جا رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سیاست کے اندر ایوری تھنگ از پاسبل، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب کا ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نالا بھی ہوئی عدالت اس کے اوپر کہ جناب کہاں ہے ریکارڈ، بتایا گیا جناب ریکارڈ غائب ہو گیا ہے۔ اور ریکارڈ کہاں سے غائب ہوا؟ نیب کی کسٹڈی کے اندر سے، وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب ریکارڈ غائب ہو جائیں گے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈیل ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر اتنی جان نہیں تھی، اور جو سسٹم ہمارے پاس، جس سسٹم کے ذریعے ہم ان لوگوں کو ان کے انجام یا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی انصاف کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ملیں گے کیونکہ نظام نے جکڑا ہوا ہے ہر شخص کو اور نظام کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ بڑی اس وقت بے چینی پائی جا رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات اب منظر عام پر آ بھی رہی ہے۔ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کو کیا جلدی ہے، حکومت کیوں کارروائی کرنا چاہتی ہے، ایف آئی اے ان کے انڈر ہے، ایف آئی اے جب حکومت کے انڈر ہوگی کارروائی بھی ہوگی۔ اور ہمیں یہاں پر یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نیب اور پھر پروسیکیوشن اور وہ ادارے جو حکومت کے انڈر نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، ڈیلیوری کے مسائل، انصاف نہیں مل رہا، پروسیکیوشن کمزور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایف آئی اے چلان بہت تگڑا جو پیش کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے میں نے متعدد بار اپنے شوز کے اندر یہ بات کہی کہ ایف آئی اے کے ذریعے اب کارروائی کا سوچا گیا ہے اور ایف آئی اے ان تمام ثبوتوں کو ریکارڈ پر لائے گی اور چلان پیش کرے گی۔ چلان پیش بھی ہوا اور اب جو ریکارڈ پر جو چیزیں موجود ہیں اس کے مطابق شہباز شریف خاندان کا موقف جاننے کے لیے قانونی ٹیم سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رابطہ نہیں ہو رہا۔ تمام ملازمین کو شہباز شریف خاندان کے لیے کہ بے نامی جو داروں کے طور پر استعمال کیا گیا، ایف آئی اے نے یہ الزام عائد کیا ہے۔ اور پھر ڈی ای او کے اکاؤنٹ میں 51 کروڑ 20 لاکھ روپے منتقل ہوئے، یہ دستاویزات موجود ہیں۔ رمضان شوگر ملز کے پرانے ملازم کے اکاؤنٹ میں 23 کروڑ روپے سے زائد رقم منتقل ہوئی۔ آئی ٹی آفیسر کے اکاؤنٹ میں 36 کروڑ 20 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ اسسٹنٹ مینیجر کے اکاؤنٹ میں 52 کروڑ روپے موصول ہوئے۔ اسسٹنٹ اکاؤنٹ میں 88 کروڑ 30 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ اسٹور کیپر کے اکاؤنٹ میں 43 کروڑ 40 لاکھ منتقل ہوئے۔ رمضان شوگر مل کے کیشر کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 78 کروڑ کی رقم، 2 کلرکوں کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 90 کروڑ روپے منتقل ہوئے۔ رمضان شوگر مل کے چپراسی کے اکاؤنٹ میں 3 برس میں 77 کروڑ روپے منتقل ہوئے۔ رمضان شوگر مل کے 10 ملازمین کے اکاؤنٹ میں 7 ارب 4 کروڑ 40 لاکھ منتقل ہوئے اور رمضان شوگر مل کے 10 ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ اور اس میں چپراسی، کلرک، سٹور کیپر، کیشر کے اکاؤنٹ کو ترسیلات کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی پیسہ کسی کا تھا، اکاؤنٹس کے اندر ڈالا گیا اور پھر اس اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا، اسی طرح ہوتا رہا۔ یہ باتیں ہم 3 سالوں سے سن رہے ہیں، لیکن فرق پہلے اور اب یہ تھا کہ نیب ریفرنسز فائل کرنے میں ناکام رہی اور شہباز شریف صاحب اور ان کے وکلا یہ بات بارہا کرتے رہے، عدالت کے اندر بھی جب سوال نامے دیے جاتے ان کے اوپر جواب نہیں آتا، لیکن وہ باہر آ کر یہ بات ضرور کرتے رہے کہ جناب ریفرنسز کیوں فائل نہیں کیے جا رہے۔ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے بات دہرائی گئی کہ اگر آپ سچے ہیں تو ریفرنس فائل کریں۔ اور حمزہ شہباز کو 1.5 سال سے زیادہ اندر رکھا گیا لیکن اس کے باوجود ریفرنس فائل نہیں ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ جب آپ کنورٹ نہیں کریں گے
جو ثبوت ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، جب انہیں استعمال نہیں کیا جائے گا، جب پیش نہیں کیا جائے گا، کیس لڑا نہیں جائے گا، تو پھر عدالتیں مذاق ہی بنیں گی، نظام مذاق بنے گا۔ اور اب ایف آئی اے جو کلیم کر رہی ہے ایسا ہی ہو جناب، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چور ہے اسے اس کی چوری اس کی پکڑی جائے اور اسے انصاف کے دائرے میں لایا جائے، کٹہرے میں لایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اس سے آگے بڑھتی کیوں نہیں ہیں؟ ایف آئی نے چلان پیش کر دیا، اب کیا چلان کے بعد کوئی کارروائی ہوگی؟ لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، حکومت کو بہت جلدی ہے اور حکومت چاہتی ہے، اور ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس میں بھی ہمیں تیزی نظر آئی، اور پھر اس قسم کی ڈیل کی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے ویورز، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سینیریو میں، اگر آپ میڈیا کی خبروں کو اٹھا کر دیکھیں، یوٹیوبرز کی خبروں کو اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی دبے پاؤں کے ساتھ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہوئی نظر آئے گی، اور نہ ہی وہ خبروں کے اندر اتنا آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ بیہائنڈ دا کرٹنز ڈیل کی خبریں بہت تیزی کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں زرداری صاحب جب میدان میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کرتے ہیں جس کا اثر پاکستان کی سیاست پہ پڑے، اور اس دفعہ پاکستان کی سیاست پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ پنجاب کی سیاست پر اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا نیب سے ریکارڈ غائب ہونا اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ریکارڈ ہی غائب ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کیا کیس ہوگا اور کس بنیاد کے اوپر کسی بھی شخص کو جو ہے وہ سزا سنائی جائے گی۔ ویورز، ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے آج پاکستان کے اندر جو خبریں چل رہی تھی اس میں دیکھی، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا، کیونکہ اگر ملک کا سربراہ جس کا کیس کئی برس پہلے شروع ہوا، یعنی جو 2012 کے اندر ایک کیس شروع ہوتا ہے، یہ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بطور قوم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا نظام کہاں پہ کھڑا ہے۔ کیونکہ اگر ملک کے سربراہ کو انصاف نہیں مل رہا تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ 2012 میں ایک کیس شروع ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا، اور 2021 میں بھی یہ کیس چل رہا ہے، اتنے برس کے بعد بھی آج یہ کیس چلتا ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ خواجہ آصف صاحب نے کچھ الزامات لگائے، ان الزامات کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اس طرح کا اور بھی کیس ہے جو 1996 سے 1999 میں 99 میں جتنے جو ملازمین تھے انہیں برطرف کیا گیا، ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں انہیں بحال کر دیا گیا۔ تو اندازہ کریں کہ اتنے برس گزر گئے، یعنی 1996 اور 99 کے دوران جن لوگوں کو برطرف کیا گیا ہے، 20-21 سال آپ کو انتظار کرنا پڑا انصاف کے لیے۔ وزیر اعظم کو انتظار ابھی وہ اس لائن میں لگے ہوئے جس میں ابھی کیس کا فیصلہ ان کا ہونا ہے۔ جب ملک کے سربراہ اور عام آدمی کو انصاف کے لیے اپنی ساری عمر ان عدالتوں کے سامنے کھڑے رہنا پڑے ہاتھ باندھ کر، اس ملک میں نظام کیسے آگے بڑھے گا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اسی لیے جب چور پکڑے جاتے ہیں ان کے کیسز کنورٹ نہیں ہوتے، جب وزیر اعظم لائن میں لگ جائے اور انصاف نہ ملے، پھر سوالیہ نشان تو ہم ضرور لگائیں گے اس نظام کے اوپر۔ اور جب عام لوگوں کو 20-20 برس انتظار کرنا پڑے مقدمات کے اندر، تو پھر حالات جو ہیں ان کے اوپر، یعنی جو ملک کے سسٹم ہے اس کو کرٹیسائز کرنا میرا خیال ہے کہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو الزامات لگائے تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر منی لانڈرنگ، یہ الزامات ہیں، نے چندے کی رقم بیرون ملک منتقل کی، رقم 2 بے نامی کمپنیوں کے ذریعے منتقل کی گئی، کمپنیوں نے کے مالک شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن بھی ہیں، ایک ڈائریکٹر نے بیرون ملک 21 کروڑ کی زمین دلائی۔ اچھا، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ دائر کیا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان یہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے قانونی نوٹس جاری کیا گیا، جس میں 10 ارب ہرجانے کا یہ نوٹس تھا، اور یہ 2012 میں دائر کیا گیا۔ عمران خان نے نوٹس اپنے اوپر بدعنوانی کے الزامات پر دائر کیا۔ چیئرمین ٹرسٹ عمران خان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا۔ خواجہ آصف نے جان بوجھ کر ٹرسٹ کی سالمیت پر الزام لگائے۔ دنیا کو شوکت خانم کو عطیات نہ دینے پر اکسایا گیا، اور اس کے اوپر پہلی دفعہ، یعنی یہ جو سلسلہ شروع ہوا پاکستان کے اندر ای کورٹس کا، بہت ہی زبردست ہے، اور شاید نظام کو ایک ریلیف مل سکے اگر اس پر پوری طرح عمل کیا جاتا ہے۔ 2019 کے اندر، یعنی 26 مئی میں ای کورٹس کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب تھے جنہوں نے 4 مقدمات
ای کورٹس کے ذریعے جو ہے وہ نمٹائے تھے. پروسیس تیز ہو جاتا ہے, لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا پڑتا, اور جب یہ پروسیجر اس میں اگر تیزی آئے گی تو پھر انصاف بھی لوگوں کو جلدی ملے گا. تو یہ سسٹم کی حقیقت ہے. ویورز, اگر کوئی چور بھی ہو نا اور ثبوت پورے ہوں تو انہیں عدالت میں پیش کریں, اس کو سزا دلوائیں یا اسے گھر بھیجیں. یہ نظام ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, ڈیلنگ ٹیکٹکس, نئے پروسیکیوشن کمزور ہو, ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جائیں, تاریخیں لی جائیں, سوالات کا جواب نہ دیا جائے, حکومت کی طرف سے مکمل کیسز کی جو ہے وہ پیروی نہ صحیح انداز میں کی جائے, یا پھر ثبوت موجود ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, یہ تمام چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. آپ جتنے مرضی دفعہ لوگوں کو پکڑ کر اندر کر دیں, اور اگر آپ اس کو صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کریں گے نا تو لوگ پھر آپ سے سوال بھی کریں گے, سسٹم آپ سے سوال کرے گا. آپ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب عرفان, آپ نے تو بڑی دفعہ لسٹیں بھی جاری کی, اکاؤنٹس کا ذکر بھی کیا, 17,000 ٹرانزیکشن لندن میں کیا ہوتا رہا وغیرہ وغیرہ, لیکن لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ ثبوت موجود ہیں, ہمارے کان پک چکے ہیں سن کر. اور یہ پولیٹیکل فیس سیونگ اور پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر کوئی چور ہے تو اس کو اس کی چوری سمیت عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. منطقی انجام تک کیسز کا پہنچنا بہت ہی ضروری ہے. مشیروں کی, وزراء کی, اور جتنے بھی ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی فوج ایک دم سے سامنے آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ دیکھیں چور پکڑے گئے, چوری پکڑی گئی. ارے بھائی, جب تک ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاؤ گے لوگ اس کا استعمال کریں گے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا ملک کی کوئی خدمت آپ کر رہے ہیں ایسی پریس کانفرنسز کر کے, تو خدا را ایسا مت کریں, کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, موجودہ سیٹ اپ کو نقصان ہو رہا ہے, عوام کو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ عوام بھی تھک چکے ہیں. اور سب سے زیادہ فائدہ اس وقت ان تمام لوگوں کو ہو رہا ہے جن کے خلاف یہ الزامات ہیں. اگر یہ سچے ہیں تو ثبوت پیش کر دیں, اگر یہ جھوٹے ہیں تو عدالت لے جائیں اور وہاں پر ان کی جو چوری ہے اسے ثابت کریں. اور ہمیں جو ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگایا ہوا ہے, خدا را اس اضطراب سے ہمیں نکالا جائے. ویورز, 2 اور خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کی اصلاح کرنا بہت ہی ضروری تھا اور حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ایک خبر جس کا تعلق لندن سے ہے اور دوسری خبر جس کا تعلق پاکستان سے. چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے ایک فیک نیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. کسی نے ٹویٹ کیا, پھر وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گیا اور لوگوں نے پھر اس پہ تعزیت بھی شروع کر دی. اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری چودھری شجاعت صاحب کے خاندان کے لوگوں سے بات ہوئی, اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک نیوز چل رہی ہے ان کے حوالے سے بالکل غلط ہے, جھوٹی ہے, اور وہ بالکل تندرست ہیں, صحت مند ہیں, اور مجھے کنفرم کیا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے. تو خدا را ایسی فیک نیوز کو مت پھیلائیں اور اس کی چھان بین کر لیا کریں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں. چونکہ لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا, میں پاکستان گیا تھا تو میری چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات بھی ہوئی کافی دیر, اور گفتگو بھی ہوئی پاکستان کی سیاست کے اوپر. تو اوبیسلی لوگوں نے سوالات اور اپنے پیغامات بھی بھیجے کہ بتایا جائے کہ کیا ہوا. لیکن چودھری شجاعت صاحب بالکل صحت مند ہیں اور تندرست ہیں, اور ان کے حوالے سے جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ اس کو کنڈیم کریں اور جہاں جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے اس کو شیئر بھی کریں. ویورز, دوسری جو خبر تھی وہ بیگم نصرت کے حوالے سے ہے. بیگم نصرت شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں, اور ایک خبر لندن سے چلائی گئی اور چل رہی ہے ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید ایسا ہی ہوا. کہا گیا کہ انہیں ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے. پہلے تو میں آپ کو کنفرم کرتا چلوں, میری بہت ہی قریبی نون لیگ کے ذرائع ہیں, ان سے بات بھی ہوئی اور ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں. نصرت بیگم اس وقت برطانیہ میں نہیں ہیں اور وہ قطر جا چکی ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ انہیں ڈی پورٹ کیا گیا اور 3 روز پہلے چھاپا پڑا جس کی وجہ سے انہیں یہاں سے جانا پڑا, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. سلمان شہباز بھی اس وقت برطانیہ میں موجود نہیں ہیں, اپنی فیملی کے ہمراہ قطر جا چکے ہیں اور وہ چھٹیوں کے لیے وہاں پر گئے ہیں. اور سلمان, جو میری بات ہوئی ہے, وہ واپس آ جائیں گے چھٹیاں گزار کے. لیکن جو 3 روز پہلے کہا گیا کہ ایک امیگریشن کا چھاپا پڑا جس میں آپشن دیا گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ بیگم نصرت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں برطانیہ چھوڑ کے جا چکی ہیں, اور وہ برطانیہ میں اکتوبر کے پہلے ہفتے سے, یعنی جو فرسٹ ویک آف اکتوبر تھا اس وقت سے برطانیہ میں موجود نہیں ہیں. تو پھر 3 روز پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ چھاپا پڑ گیا, تو پھر چھاپا کس بات کا پڑا اور امیگریشن نے کیوں کیا؟ اور ویسے بھی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ لوگ جو پولیٹیکلی اتنے زیادہ
پاکستان کے نظام پر حکمرانی کر چکے ہوں اور ایسے خاندان ہو، اتنی بڑی غلطی کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اپنے اللیگل سٹے برطانیہ میں ایکسٹینڈ کریں یا یہاں پہ چھپ کر رہنا شروع کر دیں، دس از ناٹ پاسبل۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بیگم نصرت دبئی اور آتی جاتی رہی، اور پھر اپنی انٹرنس جب بھی 6 مہینے کا وقت پورا ہوتا رہا وہ باہر چلی گئی، پھر واپس آ گئی۔ تو ایسا ہوتا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جناب کوئی اوور سٹے کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک فیک نیوز ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ شی از ان قطر رائٹ ناؤ۔ سلمان شہباز بھی اپنی جو مسز ہیں ان کے ساتھ قطر میں ہیں، اور نصرت بیگم وہاں پہ اپنی دوسری بیٹی کے ہمراہ موجود ہیں، یعنی وہاں پر قطر میں اب وہ سیٹلڈ ہو گئی ہیں، اور شاید اب وہ برطانیہ آئیں۔ اور یہ بھی کہا گیا، جو مجھے بتایا گیا، کہ یہاں پر جو سردی چونکہ دسمبر آ گیا اور بڑھ گئی، یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے ان کی یہاں سے جانے کی۔ لیکن یہ 3 روز پہلے نہیں ہوا، یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں نصرت بیگم یہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کیونکہ خبر جو ہے اگر سچی ہوتی تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا، اور کہ ڈی پورٹ کرنے کی، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر کہیں پر کوئی ثبوت موجود ہے ڈی پورٹ کرنے کا، یا پھر آپشن دیا گیا، یا پھر کوئی چیز سامنے اگر ایسی ہے تو اسے بھی میڈیا پر لانا چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے اس سے سنا، اس سے سنا، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو یوٹیوب ہے، یہاں پر پھر لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا کہ جناب یہ تو جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ خبر کوئی بھی ہو، آپ اپنا تجزیہ جس طرح کا مرضی پیش کریں، آپ کو پسند نہیں ہے، کسی کی شکل پسند نہیں ہے، بالکل آپ کہیں، لیکن یہ فیکٹس ہیں، اور فیکٹس کو جھوٹ کر کے پیش کرنا میرا خیال ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے جاتے جاتے ایک وہ بات بھی یاد آ گئی۔ عمران خان صاحب نے جو EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ پاکستان کے اندر جب مردے ووٹ ڈالنا شروع کر دیں تو پھر آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آج اس کا چرچہ بھی ہوا، اور وہ لوگ جو مردوں سے بھی ووٹ ڈلواتے ہیں، تو پھر بھائی جان نظام تو ایسا ہی ہوگا۔ نواز شریف ملک سے باہر ہوں گے، شہباز شریف صاحب جیل نہیں جائیں گے، اور 3 سال ثبوت ہونے کے باوجود جیل نہیں جائیں گے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جو ریکارڈز ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، اور ملک میں لوگوں کو 1996 اور 99 سے لے کر اب تک جو ہے وہ انصاف نہیں ملے گا، یعنی 20-22 سال بعد انہیں انصاف ملے گا، تو کیا انصاف ملے گا؟ تو یہ ہمارا آج کا شو تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔